واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلبہ اکرام، محرم کا تیسرا جمعہ، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، چونکہ سیدہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ محرم میں ہوئی، اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، آقا نامدار علیہ السلام کے لخت جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کی شادی اسلام کی تاریخ میں ایک باوقار اور سادگی اور عالم اسلام کے لیے یہ عظیم ترین نمونہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، اور اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، پیار تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انسانی تقاضے کے برابر اگر دیکھا جائے، باپ کو بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بیٹی کو بیٹوں کی نسبت باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ انسانی تقاضا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باپ تھے، حضرت فاطمہ بیٹی تھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی، تو ظاہر ہے پھر عظیم باپ نے عظیم بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتخاب کرنا تھا۔ عموماً شادی کے مسئلہ میں انسان کو 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، 4 منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی منزل منگنی، دوسری منزل نکاح تقریب، تیسری منزل جہیز، اور چوتھی منزل وہ ہے رخصتی۔ آج میں انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منگنی اور آپ کے نکاح، آپ کے جہیز اور آپ کی رخصتی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے شرح صدر کی، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کی چہکتی ہوئی ایک چراغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کے نکاح کے پیغام وصول ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ منزل پہلی منزل ہے جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم منگنی کہتے ہیں۔
منگنی کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین انتہائی کوشش کرنے کے باوجود، انتہائی کوشش کے بعد براہ راست یا بلا واسطہ ایک مناسب رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کے رشتے کی پیغامات وصول ہونا شروع ہوئے۔ اکثر لوگوں نے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کا اظہار کیا، اکثر عورتوں نے آپ کا داماد بننے کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ نے کسی کو بھی جواب نہ دیا، کسی کے ساتھ بھی بات پکی نہیں کی۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے حضرت علی کو بتایا کہ علی، تم رسول اللہ کے پاس جا کر حضرت فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے اپنا نکاح پیغام لے کر جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بشریت کا تقاضا ہے۔ کوئی اپنا نکاح کا پیغام لے کر تو نہیں جاتا، کوئی اپنی شادی کا پیغام لے کر تو نہیں جاتا، والدین بوڑھے بڑے جو ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں اپنے نکاح کا پیغام کیسے لے کر جاؤں؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور ام ایمن جو کہ ایک عورت صحابیہ ہے، انہوں نے حضرت علی کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت علی کو ٹریننگ دی۔ عورتوں کو رشتہ پہچاننے میں، بات چیت کرنے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس لیے ام ایمن کا بھی سہارا لے لیا، حضرت علی کو تیار کیا، حضرت علی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوئے، جا کر بیٹھے، رسول اللہ نے پوچھا کہ علی کیسا آنا ہوا ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا ماں باپ آپ پہ قربان، میں سیدہ فاطمہ کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں، میں رشتے کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں فاطمہ کا شوہر بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا داماد بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات سنی تو آپ نے کہا اہلاً و سہلاً، علی تیرا آنا مبارک ہو، علی تیری زبان سے نکلے ہوئے جملے مبارک ہو، علی تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مبارک ہو۔ یہ اس بات کی طرف دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، یہ اس بات کی طرف دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پکی کر دی، یہ اس بات کی طرف دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منگنی کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پہلا مرحلہ کیا بتایا تھا؟ منگنی۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے منگنی۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہے تو آپ کو ایک موتی نکال کر دیتا ہوں۔ علی نے نبی سے رشتہ مانگا، علی نے نبی سے رشتہ مانگا، نبی نے فاطمہ دے دی، نبی نے خدا سے رشتہ مانگا، خدا نے عائشہ دے دی۔ فاطمہ مراد علی ہے، عائشہ مراد نبی ہے۔ جو مراد علی کا منکر وہ بھی جہنمی، جو مراد نبی کا منکر وہ بھی جہنمی، یعنی کہ علی کی بیوی فاطمہ بنی، نبی کی بیوی عائشہ بنی ہے۔
بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو اتنے جملے کہہ کر خوش آمدید کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ عزیزان من، یہ وہ گھرانہ ہے، اہل بیت کا سب سے بڑا گھرانہ، آقا نامدار سرور دو جہاں سرور دو عالم کا گھر ہے، جنت کے مالک کا گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ بیٹی کی منگنی ہوئی، کوئی رسم و رواج نہیں، نہ ہی کوئی مہندی کی رسم، نہ ہتھیلی پہ پیسے رکھنے، نہ ہی مہندی کی رسم، نہ ہی ہتھیلی پہ روپیہ رکھنا، نہ ہی ڈول باجا، نہ ہی سہیلیوں کے گیت۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمپل سا سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروقار جواب دے دیا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی، دونوں کا کیا ہو گیا؟ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ یہ دونوں عظیم شخصیتیں ہیں، یہ دونوں عظیم ایسے لوگ ہیں کہ جن کا رشتہ طے پایا، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تیرے پاس شادی کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اس وقت ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ زرہ کہتے ہیں کہ جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے جسم کے اوپر، جیسے ہماری زبان میں بل پروف جیکٹ، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی گھوڑا تو تیری ضرورت ہے، تو جنگجو آدمی ہے، تو مجاہد آدمی ہے، تو غازی آدمی ہے، تو جہاد کے میدان میں جایا کرتا ہے، گھوڑا تو تیری ضرورت ہے۔ تو ایسا کر، تیرے پاس جو زرہ ہے اس کو بازار میں لے جا اور اس کو بیچ کر پیسے لے کر آ۔ حضرت علی زرہ کو لے کر بازار میں چلے جاتے ہیں۔ بازار میں جب گئے تو بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، میں زرہ سیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے وجہ پوچھی، حضرت علی نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میرا اور حضرت فاطمہ کا رشتہ طے پا چکا ہے، ہماری عنقریب شادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، زرہ کو بیچ کے آؤ۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ علی زرہ کتنے میں بیچو گے؟ مجھے بیچ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ 450 درہم میں زرہ بیچوں گا۔ 450 درہم اس وقت کی بہت بڑی رقم ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ زرہ مجھے دے دو۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو 450 درہم دے دیے، زرہ لے لی۔ وہیں کھڑے تھے، اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت عثمان نے علی سے کہا کہ اے علی، یہ تجھے میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ علی نے پوچھا کون سا تحفہ؟ حضرت عثمان نے بتایا کہ یہ زرہ میری طرف سے تجھے شادی کا تحفہ۔ 450 درہم بھی مل گئے، شادی کا تحفہ بھی مل گیا، زرہ بھی واپس مل گئی۔ حضرت علی 450 درہم اور وہ زرہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر سارا قصہ بتایا۔ آپ نے حضرت علی سے 450 درہم لیے، اپنے یار، اپنے جگری یار، اپنے وزیر اور مشیر، اپنے یار غار کو بلایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہ پیسے دیے اور کہا جاؤ بازار میں
کچھ شادی کا سامان خرید کے لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر بازار میں جاتے ہیں، شادی کا سامان خرید کے لاتے ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر رسول اللہ کے وزیر تھے، اس وقت صدیق اکبر رسول اللہ کے مشیر تھے، اس وقت رسول اللہ کے ہم سفر تھے، ہم رقیق ساتھی تھے، ہم مکتب تھے، ہم پلہ تھے، ہم وزن تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو صدیق کی پسند تھی وہی رسول اللہ کی پسند تھی، جو رسول اللہ کی پسند تھی وہی صدیق کی پسند تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو بازار میں بھیجا کہ بازار میں جاؤ اور کچھ شادی کا سامان لے کر آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے ہیں، شادی کا سامان لے کر آتے ہیں۔ شادی کا سامان لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جاؤ میرے بعض دوستوں کو، بعض ساتھیوں کو بلا کر لاؤ، ان کو بتاؤ کہ میری بیٹی فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح ہے۔ علی کے ساتھ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ حضرت انس جاتے ہیں، جن جن کا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر لائے۔ شادی کی تقریب میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، سعد بن زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر انصار و مہاجرین شامل تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کو بلا کر لائی۔ شادی کا وقت آ گیا۔ کیا آ گیا؟ شادی کا وقت۔ پہلے منگنی تھی، اب شادی۔ میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا: منگنی، شادی، جہیز اور رخصتی۔ حضرت فاطمہ کی چاروں چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ منگنی گزر چکی ہے، ابھی شادی کا وقت آ گیا۔ عموماً جو شادی کا لفظ ہے یہ لڑکی والے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں بھی شادی کا لفظ لڑکی والے استعمال کرتے ہیں، بارات کا لفظ لڑکے والے استعمال کرتے ہیں۔ بارات آنی ہے، بارات جانی ہے، لڑکے والے ہوتے ہیں نا، بارات لے کر آنے والے بھی لڑکے والے۔ اور شادی خانہ آبادی، ہمارے ہاں جو کارڈ جاری ہوتا ہے دعوت نامہ، اگر لڑکی والوں کی طرف سے ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شادی خانہ آبادی، اگر لڑکے والوں کی طرف سے ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بارات روانگی یا بارات دعوت۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں، اگر کچھ علم رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کی طرف سے جو کارڈ جاری ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے تقریب نکاح مسنون، یعنی کہ نکاح کی تقریب۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو بلا لیا، چند صحابی حاضر خدمت ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بارات آنی ہے۔ کیا آنا ہے؟ سارے ساتھی بول دیں، آپ کے گھر میں آج بارات آنی ہے۔ حضرت علی آج دلہا بن کر آپ علیہ السلام کے گھر میں آئے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سرور دو جہان، آقا نامدار، وجہ کائنات، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بنایا، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کو بچھایا، اس کے گھر میں بارات آئی۔ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، رسول اللہ کے گھر میں بارات آئی، کوئی نعرے بازی نہیں ہے، رسول اللہ کے گھر میں بارات آئی، کوئی شوخی کرنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کے گھر میں بارات آئی، آتش بازی کرنے والا کوئی نہیں، رسول اللہ کے گھر میں بارات آئی، دھول پھینکنے والا کوئی نہیں، رسول اللہ کے گھر میں بارات آئی، پیسے پھینکنے والا کوئی نہیں، رسول اللہ کے گھر میں بارات آئی ہے، کوئی چیز کوئی شوخی کرنے والا موجود نہیں۔ آپ کے گھر بارات آتی ہے، کوئی رسم و رواج نہیں، آپ کے گھر میں بارات آتی ہے، سادگی کے ساتھ بارات آتی ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں آپ کے گھر میں بارات تو آئی ہے لیکن باراتی نہیں آئی۔
آپ کے گھر میں بارات آئی، حضرت علی اکیلے آئے، ساتھ بارات نہیں لائے، جو دوسرے ساتھی موجود تھے وہ رسول اللہ کی دعوت پر آئے، ابو بکر رسول اللہ کی دعوت پر آئے، فاروق اعظم رسول اللہ کی دعوت پر آئے، عثمان ذو النورین رسول اللہ کی دعوت پر آئے، سعد اور سعید رسول اللہ کی دعوت پر آئے، حضرت انس رسول اللہ کی دعوت پر آئے، انصار و مہاجرین رسول اللہ کی دعوت پر آئے۔ آمنہ کے لال کے گھر میں بارات آتی ہے لیکن باراتی نہیں آتے، حضرت علی اکیلے آتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں آتا، سادگی کے ساتھ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مہمان بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے دوسری چیز آپ کے ہاں عرض کی، وہ دوسری چیز کیا تھی؟ وہ دوسری چیز یہی تھی، نکاح مسنون۔ دوسری چیز کون سی تھی؟ نکاح مسنون۔ نکاح کا وقت آ گیا، آپ علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود پڑھا، اور نکاح کے درمیان آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے علی، میں فاطمہ بنت محمد 500 حق مہر روبرو ان گواہوں کے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت علی کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، رسول اللہ نے فرمایا انی اشہدکم انی زوجت فاطمہ بعلی، اے میرے دو ساتھیوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی کو دے دیا ہے۔ وہ دو ساتھی جو نبی کے ساتھی تھے، دنیا کے اندر بھی نبی کے ساتھی تھے، وہ دو ساتھی آج روزہ اطہر کے اندر بھی نبی کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، وہ آج بھی گواہی دے رہے ہیں۔ 500 حق مہر، کتنا حق مہر؟ 500 حق مہر، 500 درہم حق مہر۔ یہاں اگر بات تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دے تو میرے خیال میں ذرا بہتر ہوگا، کہ رہنے دیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے نا۔ جو لوگ مہر فاطمی کو آڑ بنا کر شریعت کا نام لے کر 10 یا 5,000 لکھوا دیتے ہیں، ان کو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ مہر فاطمی ہے کیا اور کتنا ہے، اور دیگر ازواج مطہرات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر ادا کیا۔ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے جو حق مہر دیا وہ 500 درہم تھا۔ وہ کتنا تھا؟ آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ 500 درہم، درہم 70-72 روپے کا درہم ہے، 500 کے ساتھ ضرب کریں گے 40 یا 42 ہزار روپے آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ 500 درہم آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ اس وقت حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو 500 درہم حق مہر دیا۔ 500 درہم حق مہر اس وقت، جس وقت 200 درہم آج کا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تھا۔ آج کی زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی ہے نا، یا 7.5 تولہ سونا، اسی طرح ہی ہے۔ اس وقت کا 200 درہم آج کے اگر چاندی کے لحاظ سے، کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا ہے، ہم چاندی کا حساب کرتے ہیں، ہم چاندی کا حساب کرتے ہیں، درہم چاندی کا 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ اگر وہاں کا 200 درہم آج کا 52.5 تولہ چاندی، اور 200 درہم میں تقریباً علماء نے جو نکالا ہے اس میں
132 तोला चांदी, हाई सा मोबाइल का डेल 132 तोला चांदी। कितना? सारे बोल दो अपनी जुबान से। 132 तोला चांदी आज का तकरीबन जो रेट है वो तकरीबन 2900 या 3000 रुपया है। आज सब 2900 के साथ करो इसको, 132 तोला चांदी का। नौ सौ 3,82,800 रुपया। ये है महर फातिमी। नोट कर लो अपने पास, इसको लिख लो। 3,82,800 रुपया जो कहते हैं मौलवी साहब महर फातिमी लिख लो या शरी महर लिख लो। किसी को ये भी नहीं पता कि शरी महर कौन सा है, किसी को ये नहीं पता कि महर फातिमी कौन सा है, लेकिन उन लोगों का नाम इस्तेमाल करके हम शरीयत से बचना चाहते हैं। उन लोगों का नाम इस्तेमाल करके हम शरीयत में चोर दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, लेकिन उलमा हरगिज़ ऐसा नहीं होना देंगे। जब तक उलमा मौजूद हैं कोई चोर दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जब तक उलमा मौजूद हैं आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। जब तक उलमा मौजूद हैं हर चीज़ साफ साफ करके आपको बताते चलेंगे। 132 तोला चांदी जो हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा को अदा की 500 दिरहम की सूरत में, यह है महर फ़ातिमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी शादी हज़रत उम्मे हबीबा के साथ की, हज़रत उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी हैं, अमीर मुआविया की भाई हैं, आपने उम्मे हबीबा के साथ निकाह किया, 4000 दिरहम हक महर अदा किया। रसूलुल्लाह को पता था ये सरदार की बेटी है, रसूलुल्लाह को पता था इनका ख़ानदान बड़ा ऊंचा है, रसूलुल्लाह को पता था ये तालीम याफ्ता औरत है, रसूलुल्लाह को पता था ये काबिल औरत है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ौजा का 4000 दिरहम हक महर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर 500 दिरहम को 500 दिरहम 3,80,800 रुपया, तो 4000 दिरहम का क्या बनेगा? इससे ज़्यादा ही बनेगा ना, 10-15 लाख रुपया तो बनेगा। ये है हक महर जो नबियों ने अदा किए हैं, जो सहाबियों ने अदा किए हैं। हक महर का फ़लसफ़ा क्या है? बाज़ लोग ये कह देते हैं कि हक महर औरत की कीमत है। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, ये गलत बात है। औरत की कीमत नहीं, औरत को ग़ुलाम नहीं, औरत तो आज़ाद है। औरत कोई बांदी नहीं, औरत तो आज़ाद है। हक महर इसलिए होता है ताकि शोहर के दिल में औरत की कदर हो। हक महर का फ़लसफ़ा क्या है? शोहर के दिल में बीवी की कदर हो। शोहर को पता होगा कि मैंने अपने निकाह में इतने लाख इतने हज़ार रुपए अदा किए हैं, तो फिर वो उसकी कदर भी करेगा। औरत को भी पता होगा मेरी ये वैल्यू है, औरत को भी पता होगा मेरा ये मकाम है, मेरे शोहर ने इतना हक महर अदा करने के बाद मेरे साथ निकाह किया है। अब आप कोई चीज़ हमें फ्री में मिल जाए, घर बैठे बैठाए प्लेट में मिल जाए, हमें उसकी कदर नहीं होगी। क्यों कदर नहीं होगी? हमने उस पर मेहनत नहीं की, हमें मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी, हमारा पैसा नहीं लगा, हमारा माल नहीं लगा, हमारा वक़्त नहीं लगा, हमारी कोई चीज़ लगी नहीं है, तो फिर उसकी कदर नहीं होती। इसीलिए जब 5-10 हज़ार रुपया हक महर होगा तो फिर औरत की कदर भी नहीं होगी, फिर औरत की कदर भी नहीं होगी। हम लोग दम दुरूद का काम करते हैं, अमलियात करते हैं, जिनको फ्री में दम किया वो ठीक ही नहीं होते, जिनसे पैसे लिए वो सही ठीक होते हैं, जिनसे ज़्यादा लिए वो जल्दी ठीक होते हैं, जिनसे थोड़े लिए वो ज़रा देर में ठीक होते हैं। क्या उनको पता हमारा पैसा लगा? हम उनको बताते ही ये ज़ाफ़रान है, ये पेपर है, इसमें हमारी मेहनत है, हमारी मुशक्क़त है, हमारा वक़्त है, इतने पैसे लेंगे। जो पैसे देते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। क्यों? वो पाबंदी के साथ करते हैं अमल।
وہ پابندی کے ساتھ تعویذات کو استعمال کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ وہ دم کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کم سے کم جو مہر رکھا ہے وہ 10 درہم، وہ کتنا ہے؟ 10 درہم، کم سے کم 10 درہم سے نیچے رکھنا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ 10 درہم تقریباً 15 یا 20 ہزار روپیہ بنتا ہے، 15 یا 20 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ ایک اور بات، یہ جو حق مہر ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرعی حق مہر کوئی نہیں ہے۔ شرعی اس لیے ہوتا کہ اگر اس کی مقدار معین ہوتی، اس کی مقدار متعین نہیں ہے۔ آپ صاحب اس دور سے اس کی مقدار معین نہیں ہے، شرعی اس وقت ہوتا جب اس کی مقدار معین ہوتی، اس کی مقدار معین نہیں ہے۔ ابھی شرعی کس کو کہیں گے؟ لڑکی کے والدین بیٹھے ہیں، لڑکے کے والدین بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں باہمی مشورہ کریں گے، جس نتیجے پر پہنچ جائیں گے 50,000 1 لاکھ روپیہ جو متعین ہو جائے گا، دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں گی، اس کو شرعی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرعی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مہر مثل۔ مہر مثل یہ ہے کہ ہم ایک جگہ شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اس خاندان کو دیکھا جائے گا، اس عورت کی قابلیت کو دیکھا جائے گا، عورت کی تعلیم کو دیکھا جائے گا، عورت کے اندر جو طریقہ اور سلیقہ، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، کپڑے سلائی کرنا، کپڑے سینا، یہ سارے سلیقے دیکھے جائیں گے۔ جتنی کوالٹیز عورت کے اندر زیادہ ہوگی، جتنی ایٹمیں، جتنے ہنر، جتنی تعلیم عورت کے اندر زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ اس کا حق مہر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ اس کا کیا ہوگا؟ حق مہر ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ MBBS ڈاکٹر، لڑکی بھی ڈاکٹر، لڑکا بھی ڈاکٹر۔ ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم نکاح پڑھانے والے ہیں، اکثر ہی جایا کرتے ہیں، 5 سے 10 ہزار روپیہ، لاکھوں روپیہ کنجروں کو دے دیا، لاکھوں روپیہ DG والوں کو دے دیا، لاکھوں روپیہ شادی ہال والوں کو دے دیا، لاکھوں روپیہ کھانے والوں کو دے دیا، لیکن جب حق مہر کی باری آئی وہیں موت پڑ گئی، جب حق مہر کی باری آئی وہیں سانپ سونگ گیا، جب حق مہر کی باری آتی ہے رگوں سے خون خشک ہو جاتا ہے۔ بارات میں سب سے جو زیادہ کنجوس آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو چلاک آدمی ہوتا ہے، اس کو مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یار مولوی صاحب نہ نبڑ رہا انہم 10 ہے، تو حوالہ سالہ کو جو لحوالا۔ اور بھائی اگر 10 15 20 لاکھ روپیہ شادی پہ آپ خرچہ کر رہے ہیں تو کیا حق مہر 5 یا 10 ہزار روپیہ ہوگا؟ آپ اپنی کوالٹیز کو دیکھیں، آپ اپنی ویلیو کو دیکھیں، آپ اپنے سٹیٹس کو دیکھیں، ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پھر آپ حق مہر ادا کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسی بہا او دین من بعد وصیتی یوسی بہا او دین، اگر کسی شوہر نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، جب وہ مر جائے گا سب سے پہلے اس کے مال سے حق مہر ادا کیا جائے گا، بعد میں وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب دیکھو سرور دو عالم، سرور دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بارات آئی ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی شوخی کرنے والا ہے، نہ کوئی نعرے بازی کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی آتش بازی کرنے والا ہے، آرام کے ساتھ بارات آتی ہے۔ بارات بھی کیا آتی؟ حضرت علی اکیلے آتے ہیں، دوسرے مہمان آپ کے ساتھی ہیں۔ کس کے گھر میں بارات آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بارات آئی
آئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کو بچھایا اس کے گھر برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے درختوں کو نکالا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے پانی کو چلایا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے پرندوں کو اڑنا سکھایا اس کی گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے سانپ کو بل کھانا سکھایا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے کیڑوں کو زمین کے اندر رہنا سکھایا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو انسانیت بخشی اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں میں رہنے والوں کو پیدا کیا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین پر رہنے والوں کو پیدا کیا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے تحت الثری میں رہنے والوں کو پیدا کیا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے عرش معلی میں رہنے والوں کو پیدا کیا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کو بنایا، جس کے دشمنوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا اس کے گھر میں برات آئی، جس کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو بنایا۔ پھر میں یوں کہتا ہوں کسے بھی شاید تھے سایہ نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجاں دے سلطان ہندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو بھی اے زندگانی، ہوا اے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی اے نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری، کسے بھی شاید ایتھے سایہ نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا۔ کس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے مکی اور مدنی کہا۔ کس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے حاشر و ناشر کہا۔ کس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے طٰہٰ اور یاسین کہا۔ کس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے واللیل والضحیٰ کہا۔ جس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے والتین والشمس کہا۔ کس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے بلغ العلا کشف الدجا بدر الدجا خیر الورا۔ کس کے گھر میں برات آئی؟ جس کو اللہ نے کل کائنات کا مالک کہا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے، اگر اللہ کے حبیب چاہتے تو ساری جنت کو اٹھا کر علی کو دے سکتے تھے، لیکن علی کو کیا خوشخبری دی؟ علی کو خوشخبری دی کہ اے علی تیرے اندر جو اولاد ہوگی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تیری بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری کس کو دی؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے علی کے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ عداوت کی اس نے علی کے ساتھ عداوت کی ہے۔ یہ کس کے گھر میں برات آئی ہے؟ کس کے گھر میں برات آئی؟ ہمیں یہ لفظ تو آتا ہے مہر فاطمی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کا نام تو آتا ہے، لیکن ان کی شادی کا پتہ نہیں، لیکن ہمیں ان کی حق مہر کا پتہ نہیں۔ اب تیسری چیز جو بتانے لگا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ تیسری چیز جو بتانے لگا ہوں وہ جہیز ہے۔ آقا نامدار وجہ کائنات، آمینہ کا لال، حلیمہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، عائشہ کا دورالا، بلال کا غمخوار، ابو بکر کا یار، صحابہ کا سردار، اللہ کا دیدار۔ گھر میں برات آتی ہے، بیٹی کو جہیز میں کیا دیتے ہیں؟ بیٹی کو جہیز میں کیا دیتے ہیں؟ لوگوں
آپ آئے ہو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھو، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کے باپ سے گاڑی مانگنے والوں، بیٹی کے باپ سے سونا مانگنے والوں، بیٹی کے باپ سے چاندی مانگنے والوں، بیٹی کے باپ سے بھاری رقم ڈکورنے والوں، ذرا غور کرو اب نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا ہے؟ نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک چارپائی دی، نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک چکی دی، نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک مشکیزہ دیا، ایک پیالہ دیا، 2 گدے دیے جو کہ کھجور کے تنوں کے بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں دی۔ یہ جہیز ہے، یہ کس کی بیٹی کا جہیز ہے؟ اس کی بیٹی کا جہیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے لیے شادی کرنا اس لیے مشکل ہوا، غریب آدمی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، وہ کہتا جہیز کہاں سے لاؤں؟ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیے، تابعین تبع تابعین کے واقعات کو پڑھیے۔ ہماری بیٹیوں کی شادیاں بھی آسان ہوں گی، بیٹوں کی شادیاں بھی آسان ہوں گی، لیکن ہم جب رسم و رواج میں پڑھے، چوتھی چیز آخری چیز رخصتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آقا نامدار علیہ السلام کی بیٹی، چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا وقت آیا۔ آپ نے امہات المؤمنین ام حبیبہ اور ام ایمن سے حکم کیا کہ جاؤ حضرت فاطمہ کو لے کر آؤ۔ جب حضرت فاطمہ کو لے کر آنے لگے، ام ایمن کی زبان سے نکل گیا، کاش آج تیری ماں ہوتی، تیری ماں خدیجہ ہوتی، تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے رخصت کرتی، تجھے دعائیں دیتی۔ اتنی بات ام ایمن کی زبان سے نکلنے تھے، سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام ایمن، تو نے میری وہ بیوی یاد کروائی، جب مجھ پر مصیبت آتی تو خدیجہ میرا ساتھ دیتی، جب مجھ پر مشکلات آتی خدیجہ میرا ساتھ دیتی، جب مجھ پہ کوئی مصائب آتے خدیجہ میرے ساتھ دیتی۔ اپنا سارا مال، اپنا سارا کاروبار، اپنا سارا تجارت کا مال خدیجہ نے میرے اوپر نچاور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے اندر جس نے میرا ساتھ دیا، دکھوں کے اندر جس نے میرا ساتھ دیا اس کو خدیجہ کہتے ہیں، سکھوں کے اندر جس نے میرا ساتھ دیا اسے عائشہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے رخصتی کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگی، کاش آج میری ماں ہوتی۔ یہ المناک وقت ہوتا ہے بیٹی کی رخصتی کا۔ یہ وقت وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہو۔ وہ بیٹی کا دل جانتا ہے یا ماں باپ کا دل جانتا ہے؟ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے یا بیٹی کو پتہ ہوتا ہے؟ اپنے ہی پیٹ سے جنم کر اس کی پرورش کرنے کے بعد، تعلیم کرنے کے بعد، اس کو پالنے کے بعد، جوان کرنے کے بعد کسی کے حوالے کر دینا، یہ خالہ کا واڑا نہیں ہے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں، رسول اللہ بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ نے منظر دیکھا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، ملائکہ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، انسانوں اور جنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جب نبی کی گھر سے جب حوروں کی سردار کی رخصتی ہو رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کو بے شمار دعاؤں سے نوازا، حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ہے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی شریعت کو مانتے ہیں، جس کے احکامات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں۔ وہ نبی کو دیکھو، اس نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کی ہے۔ کوئی خرچہ نہیں ہے، حق مہر کا خرچہ، ایک چارپائی تھی، ایک پیالہ تھا، ایک مشکی
پاکیزہ تھا، ایک چکی تھی، 2 گدے تھے، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ اگر آج ہم بھی صحابہ اکرام کے عمل، صحابہ اکرام کے واقعات پر عمل کرنے بن جائیں اور ہماری بیٹیوں کی شادی بھی آسان بن سکتی ہے۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان اب تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو روزے رسول سے کیا آواز آتی ہے، میری حرمت پر کٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگیوں سے موت بہتر ہے، خدا کی راہ میں جان دے کر ہمیشہ حیات پانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں